یہ سبق نمبر 20 ہے، متفرق قواعد ہیں اس سبق میں، الگ الگ قواعد ہیں، ایک بیسک پر نہیں ہے، مطلب ایک ہی اس پہ ٹاپک پہ نہیں ہے سبق، الگ الگ ڈیفرنٹ اس میں ٹاپک ہیں، قاعدے ہیں۔ پہلا اظہار مطلق ہے۔ اظہار مطلق کسے کہتے ہیں؟ یہ جو 4 کلمات ہیں نا، دنیا، بنیان، صنوان، قنوان، ان چاروں کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، نون ساکن کے بعد میں حروف یرملون جو ادغام والے حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے تو غنہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے نا، وہ قواعد وہاں پر جاری ہوتے ہیں جہاں پر نون ساکن کے بعد میں حرف جو ہے دوسرے کلمے میں آئے۔ دوسرا کلمہ معلوم ہے؟ سیکنڈ کلمہ، یعنی نون ساکن پہلے کلمے میں ہو اور سیکنڈ کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی 6 حروف جو ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے۔ لیکن یہاں پر ان چاروں کلمے میں نون ساکن کے بعد میں یہاں پر یا جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں ہے، ایک ہی کلمہ ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایک ہی کے ہیں، یہاں پر واو آ رہا ہے تو یہ بھی ایک ہی کلمے میں ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں بھی ایک ہی کلمے میں ہے۔ تو اب یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ یہ تو اظہار مطلق کا قاعدہ ہو گیا ان چاروں کلمات میں۔ دوسرا ہے سکتہ۔ سکتہ کا معنی ہوتا ہے آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز تو رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ہاں، سانس جاری رہے گی لیکن آواز جو ہے نا روک دیں گے ہم، تھوڑا سا بس آواز کو خاموش کر لیں گے، لیکن سانس، سائلنٹ والی سانس ہماری جاری رہے گی سکتہ میں۔ تو ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ یہ جو 4 کلمات ہیں نا، 1 2 3 4، ان میں سکتہ کرنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار رہیں گے۔ قرآن شریف میں پڑھتے وقت ان چاروں کلمے میں سے کوئی بھی کلمہ آ گیا تو وہاں پر سکتہ کرنا ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے، جو متحرک حرف ہو اس کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ تو یہ جہاں پر سکتہ لکھ رہا ہے نا، قرآن پاک میں اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا سکتہ، سکتہ یہیں پر ہوگا۔ ہاں، تو وہاں پہ رکنا ہے، بس آیت کرنی ہے نا، رکنا یہاں پر ایسے رکنا ہے، بس خالی آواز کو روکنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے۔ اچھا، اب میں پڑھوں گا، دیکھو کس طرح سے رک کر پڑھوں گا میں۔ یہاں پر من پہ ہمیں آواز روکنی ہے خالی، وقیل من راقن، بس ہلکی سی آواز روکنی ہے 1 سیکنڈ کے لیے۔ ٹھیک ہے، وقیل من راقن، سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ کلا بل رانا، میں نے یہاں پر صرف آواز روکی ہے، سانس نہیں توڑی ہے۔ ہاں گیپ دیا آپ نے، گیپ۔ ہاں، اس کو پڑھیں گے میم مرقدنا ھذا۔ اب یہاں پر 2 زبر ہیں تو 2 زبر کو الف سے بدلیں گے، عوجا قیما، اس طرح سے یاد کریں گے اس کو۔ تو اظہار مطلق کا قاعدہ اور سکتے کا قاعدہ یہ یاد کرنا ہے آپ کو، اور یہ سبق دونوں لائنیں یاد کرنی ہے۔ سکتہ کیسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، اور ان 4 کلمات میں سکتہ کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، بس وہ ویڈیو اس کا دیکھ لینا آپ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ کب بتائیں گے آپ؟ اب بتانے کیا، اگر میرے پاس ملیں گے تو میں بھیج ہی دوں گا آپ کو۔ ہاں، کیونکہ میں نا پھر نوٹ کرنا شروع کروں گی نا ان کو۔
آپ نے نوٹ ہی نہیں ورنہ کیا پھر شروع مجھے سے. ایک ایک سبق بھی نوٹ کرتے نا تو نوٹ ہو جاتی ہیں اب تک. وہ نوٹ اس وجہ سے نہیں کر پائی. میں نے کہا سارے چیپٹرز ہو جائیں گے نا میں سیریل وائز لکھنا اسٹارٹ کر دوں گی, کیونکہ چھوٹے چھوٹے تو ٹاپک ہیں. اب وہ بیچ میں سے